چین کو پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے، چین کو پاکستان میں ایک ایسا سسٹم چاہیے جو کم از کم 20 سال تک کنٹینیو ہو کرے، اچھا چلے. اس نے سسٹم تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. مجھے لگتا ہے اگلے سال میں سسٹم تبدیل ہو جائے گا. کون سا سسٹم آئے کوئی نہ کوئی آئے گا. میرا خیال ہے پریزیڈنشل سسٹم بن جائے گا یہاں. یہ آپ کو یقین ہے؟ مجھے اندازہ ہے، یہ انفارمیشن ہے سر؟ اندازہ ہے. اچھا. اور یہ صاحب پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا آپ نے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی جو گڑی خدا بخش میں منائی گئی. محمود و ایاز ایک ساتھ دیکھے آپ نے؟ محمود ایاز تو نہیں، یہ تو دونوں محمود ہی تھے. ایاز تو تھا ہی نہیں ان کو، سب محمود تھے. ایاز بیچارہ تو پتہ نہیں کہیں گم تھا، اور وہ اپنے مفادات کے چکر. اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ اپنی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اور جس طرح آپ اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں. کیونکہ میرا ذاتی طور پر جو آپ کے ساتھ پیار محبت کا تعلق ہے، اور جو میں نے کچھ سیکھا ہے آپ سے، اس چیز سے میں نے ایک چیز تو نوٹ کی ہے کہ آپ جس بات پر ڈٹ جاتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو مشکلاتیں تو بہت آتی ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے، اور اسی حوالے سے. اور میں نے بیسیکلی جس وقت یہ کالم لکھنا شروع کیا ہے تو اس وقت امت مسلمہ اپنی تاریخ کے سب سے بحران میں تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ مجھے لکھنا چاہیے. 9/11 کے بعد لکھنا شروع کیا، امریکہ اور یہ اور وہ بہت شور مچتا تھا. کالم میرے بہت سارے جنگ اخبار کالم نہیں چھاپتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ میں ضرب مومن میں چھپتے تھے، کیونکہ وہ ذرا بات وہ اور طرح کا اخبار تھا تو وہ چھپتے تھے، جنگ میں نہیں چھپتے تھے. یہ لیول تھا، خوف کا عالم یہ تھا. مشرف کا مارشل لگ چکا ہوا. آپ دیکھیں، خود سوچیں کہ میں نے جب کالم لکھنا شروع کیا ہے اس وقت میری کم از کم 16 سال نوکری رہتی تھی سول سروس کی. اور یہ 16 سال وہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی چیف سیکرٹری لگتا ہے، جب اپنی فیڈرل سیکرٹری لگتا ہے، جب اپنے انجوائے کرتا ہے. کیونکہ خواری کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنری یہ وہ گزر چکی ہوتی ہے. میں نے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا کہ میں اس کو سیکریفائز کر کے تو میں کالم لکھوں گا. تو جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں اس نوکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخر وقت تک اسی نوکری کے اوپر کسی طور پر کوئی زخم نہیں آنے دی، اور مجھے وہاں بحال رکھا. میں آخری گریڈ تک جا کے واپس آیا. اوریہ صاحب، عام لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اوریہ صاحب جس طرح بلنٹ ہیں، جس طرح بولتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو خفیہ راز ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اکثر سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک وقت 16-17 سال ہے نا، ہر ایک کے ساتھ تو تعلقات نہیں ہو سکتے نا. مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس کے ساتھ بھی رہا. مشرف بلکہ میں ایران پوسٹ ہوا تھا، میں نے باقاعدہ وہ امتحان دے کے ارن کی تھی. وہ پوسٹنگ 10 ملکوں کی تھی، $5,000 پر مہینہ تنخواہ تھی. اچھا خاصا زندگی. ایران میں $5,000 کا مطلب یہ ہے کہ 4,000 مہینے کی بچت، اور بہت بڑی بچت. لیکن مجھے 2 مہینے کے بعد مشرف نے واپس بلا لیا تھا اسی بولنے کے اوپر. ٹھیک، پھر زرداری کی حکومت آئی، پھر نواز شریف کی حکومت آئی. سب کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو ایسے بنا دیا گیا. تو سب کے ساتھ تو نہیں، ہمت اللہ تبارک والا دیتا ہے، اور کوئی نہیں دیتا. اچھا اوریہ صاحب، آپ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ تھے، اور آپ کی وائف جو ہے وہ بھی وہاں پر پڑھاتی، بلوچستان میں آپ نے زندگی وہاں پر گزاری، بیشتر زندگی کا حصہ بلوچستان میں. تو آپ نے ایک کالم لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کے پاس گھر نہیں تھا. جب ریٹائر ہوا نہیں تھا. ہاں، آپ وہاں پر پلاٹ خریدا، اور وہ پلاٹ جو ہے اپنی تنخواہیں جوڑ کر پلاٹ خریدا، پھر وہ گھر بنایا، پھر وہ گھر بیچا ریٹائرمنٹ کے بعد. میں ایسا مطلب شروع میں چھوٹی پہلی بات، جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی تو مجھے پروویڈنٹ فنڈ ملا تھا، وہ 15-16 ہزار روپیہ تھا. اس طرح کچھ پیسے جمع ہوئے. وائف جب میں 2 سال اکیڈمی میں تھا تو وائف سسرال میں تھی. ملو کے 35-40 ہزار کا پلاٹ آ جاتا تھا 10 مرلے کا کوئٹہ میں اس زمانے میں. ہاں، اب تو خیر مہنگا ہو گیا، اتنے کا ہی ہوتا تھا. تو میں نے پلاٹ لیا. پھر وہ پلاٹ جو ہے وہ 90 میں لیا تھا میرا خیال ہے. تو 9 سال لگے مجھے گھر بنانے کے لیے. جتنے پیسے جمع ہوتے تھے بناتا رہا. اور وہ وہاں پر ایران سے سیمنٹ آ رہا تھا، وہ لیا، اینٹی جس طرح بھی بن گیا. اس گھر میں پھر میں 7-8 سال رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب میں لاہور آ رہا تھا تو وہ تقریباً 35 لاکھ کا ہو گیا تھا وہ جو گھر تھا. وہ پھر میں نے بیچا. اتنے کا ہی گھر میں نے یہاں والٹن جگہ ہے وہاں 35 لاکھ کا ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا گھر لیا. وہی ایک گھر تھا چھوٹا سا جس کو بیچ کے پھر میں نے ایک اسٹیٹ لائف میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا. اتنا تھا، گھر نہیں تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ بس ہمت کرتا ہے، بناتا ہے. میں نے پھر جب پینشن ملی اس سے پھر میں نے اپنا گھر بنایا. کچھ میڈیا میں ظاہر بات ہے، میڈیا جو ہے وہ انسان کو اچھا خاصا پیمنٹ دے دیتے تو اس سے پیسے مل گئے. اچھا سر، میں پچھلی دفعہ آپ کا ایک ولاگ دیکھ رہا تھا جس میں آپ کی اس دن طبیعت بھی ناساز تھی.
میری اکثر آپ سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو آپ ایک ولاگ میں جو ہے حرمت رسول، جب یہ واقعہ ہوا فرانس کا، اس کو لے کر آپ بہت پریشان تھے اور رنجیدہ تھے، آپ کے آنسو جو ہے نا وہ بہہ رہے تھے. میں دیکھا، لاکھوں لوگوں نے ظاہر بات دیکھا ہوگا. کیا ایسی چیز ہے اتنی محبت اور ٹوٹ ٹوٹ کے محبت آقا صلی دیکھیں، اللہ یہ علیہ وسلم کی؟ میرے والد سے ورثے میں ملی ہے. میں تو شاید اپنے والد کے عشر عشیر بھی نہیں ہوں جتنا وہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا کی تھی. مطلب نام لینے سے آنسو نکل آتے تھے ان کے، ذرا سے ذکر سے ان کے آنسو نکل آتے تھے. اور اکثر اوقات ایک زمانے میں جو دہریت چھائی ہے، تو مجھے اکثر میری والدہ پریشان تھی تو مجھے کہتے تھے کہ نہیں یہ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ میں جب اس کو سلانے لے جاتا تھا تو میں اس کو درود کی لوریاں دیتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے، اور کچھ نہیں، میرے والد کی وجہ سے، والد کی پرورش کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ پوری زندگی میرے والد جو ہیں انہوں نے رزق حلال کھلایا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 1 روپیہ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن ورثے میں انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ مجھے عطا کی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں آپ میڈیا پر، تو ایک تو کام بھی میڈیا میں کر رہے ہیں، پھر تنقید بھی میڈیا پر، کہ دوہرا معیار ہے یہ؟ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ تو کیا گھر سے باہر تو نکل سکتے؟ میں بیوروکریسی میں تھا، میں بیوروکریسی پہ تنقید کرتا تھا. میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میڈیا بہت اہم ترین چیز ہے، لیکن میڈیا کے اندر رہ کے ٹھیک کر سکتے ہیں نا. میڈیا کے باہر آ کے تو آپ صرف تنقید کر سکتے ہیں، اور میڈیا میں اندر رہ کے تنقید کرتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے یہ میں خود کر بھی رہا ہوں، دیکھ لو. بیوروکریسی میں تب میں بتاتا تھا ایسے میں کر رہا ہوں، میں دیکھ لو یہ ساری صورتحال. اچھا سر، ہم بڑے بڑے اسٹوڈیوز میں بیٹھتے ہیں، گھر جو ہے ہمارے کوٹھیاں ہیں، بڑے پوش ایریاز میں رہتے ہیں، اور بات ہم غریب کی کرتے ہیں، تو غریب کو کیا مطلب ہم بھی دیکھیں، میں exaggerate کرتے ہیں ایک کہ اکثریت، جو polite ہے. ایک عمر جو ہے، میں نے دیکھیں کم از کم نوکری، سول سروس کی نوکری تک تو کم از کم میں نے بالکل غربت کی زندگی گزاری ہے. سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کر ہول بات کر آپ کر بھی سکتے ہیں، ایسی بات ہے. دیکھیں اس کے بعد سول سروس میں جب آتے ہیں تو اگر آپ ماضی کو نہ بھولیں تو آپ کو غریب آدمی یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ جو سول سروس کے اندر ایماندارانہ زندگی گزارنا باقی سارے جگہ سے زیادہ مشکل کام. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک لیکچرر ہوں تو آپ کے طرح 7 لیکچرر بھی آپ کی طرح کے ہوں گے، آپ ان کے بچے بھی آپ کی طرح کے اسکول میں جائیں گے، تھوڑا سا پیسہ وہ بھی کمائیں گے، تھوڑے سے پیسے آپ بھی کماتے ہیں. لیکن سول سروس میں ہوتا ہے ایک طرف آپ کے بچے ہیں جو پاکستان کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دوسری طرف 99% بچے ہیں جو کہ انگلینڈ میں جا کے پڑھتے ہیں. آپ کے بچے جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں مری بھی، دوسروں کے بچے ہیں وہ جا کے مالدیپ میں یا سیشلز میں جا کے چھٹیاں گزار کے آتے ہیں. تو مشکل کام ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو احساس ہوتا ہے غربت کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ منافقت تو ہے ہمارے ہاں، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے. پاکستان کا معاشرے میں جو بڑے بڑے کمیونسٹ لیڈر اور بڑے بڑے کمیونسٹ شاعر تھے وہ سارے کے سارے پوش ایریا میں رہتے تھے. دنیا پوری میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں وہ لوگ ڈی کلاس کرتے ہیں جب وہ لیڈرشپ کے لیے آتے ہیں، اور وہ پھر ان کو دکھ کا احساس کرتے ہیں. جس کو دکھ، جس نے وہ زندگی نہ گزاری ہو اس کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا. اچھا، اور یہ صاحب میرا اس سے ریلیٹڈ ہی ایک کوشچن ہے کہ ہم بیٹھ کر دوسروں کو جمہوریت کے جو ہے نا بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر سیاستدانوں کو، باقی لوگوں کو جمہوری اقدار جو ہے نا سمجھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے میڈیا ہول کی میں بات کرتا ہوں، تو ہم خود اندر کتنے جمہوری ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کسی نئے ٹیلنٹ کو انہوں نہیں دیتے اتنی آسانی سے. دیکھیں میری بات سن، جمہوریت میں پاکستان میں کوئی بندہ بھی جمہوری نہیں ہے، اور جمہوری معاشرہ بھی جو ہے نا بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے ٹرینی آف میجورٹی، اکثریت کی آمریت. 51% کی آمریت ہے 49% کے اوپر، اور وہ ہم تو بہت زیادہ آمر ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو کسی بندے کی تنابیں آ جائیں، ہمارے باپ کے پاس پیسہ آ جائے، ہماری ماں کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے، ہمارے بڑے بھائی کے پاس دولت آ جائے، ہم تو آمر ہیں. ہمارے پاس یہ مزاج ہے نا اس سوسائٹی کا، وہ ہے ہی جمہوری ہے ہی نہیں. ہم سننا ہی پسند نہیں کرتے، نہ اپنے خلاف گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، نہ اپنے خلاف جو کوئی اور رائے پسند کرتے ہیں. ہمارا معاملہ جو ہے. تو عری صاحب سیاست کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. اچھا، سیاست پسند ہے، سیاستدان پسند ہے، یا ان دونوں سے؟ میں نے تو آپ سے یہ دیکھا ہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں، آپ کوئی اور نظام لانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں بیسیکلی اسلام کی خلافت کے قائل ہوں،
کیونکہ وہ ہمارا علاج ہی اس میں ہے، اور علاج بھی اصل میں یعنی خلافت عثمانیہ نہیں، جہاں سے شروع ہوئے تھے، جہاں خلافت راستہ کی صورت ہے، اور وہ اسی طرح قائم ہو سکتی ہے کہ اس میں جمہوریت ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں جمہوریت جو ہے اس میں یہ ہے کہ ووٹر جو ہے نا اس کے اوپر 62-63 لگتی ہے، کینڈیڈیٹ پہ نہیں۔ آپ ووٹر کو کوالیفائی کر لیں۔ دیکھیں نا، آپ نے جمہوریت میں یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شک لگائی ہوئی ہے کہ ایک بندہ 18 سال کی عمر تک پہنچے گا تو ووٹ دے گا۔ کیوں؟ ایک 12 سال کے ذہین بندے کو آپ ووٹ نہیں دینے دیتے اور 85 سال کے پاگل کا ووٹ نہیں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک پابندی لگائی ہے تو آپ 10 پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، مجرم نہ ہو۔ آپ کے ہاں تو جیل کے مجرم کا ووٹ اور ایک تہجد گزار آباد و زاد آدمی کا ووٹ برابر ہے، ایسا نہیں۔ جمہوریت میں آپ کو ووٹر کی اور صاحب الرائے کی سلیکشن کرنی پڑے گی، تب ٹھیک ہوگا۔ اچھا، 2018 میں آپ جو ہے خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگران حکومت میں امیدوار تھے۔ میں امیدوار نہیں تھا، عمران خان نے میرا نام دے دیا تھا۔ جی ہاں جی۔ اچھا، موجودہ سیاست کی طرف آتے سر جی، یہ بتائیے کہ جس طرح اپوزیشن اور حکومت کی تناؤ چل رہا ہے، یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھنے والا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جانا ہے، اور وہ ہے اس مسئلے میں نا، کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور نازک دور میں جو چین جو ہے نا وہ پاکستان میں بڑی دیر انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ چین کو پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے، چین کو پاکستان میں ایک ایسا سسٹم چاہیے جو کم از کم 20 سال تک کنٹینیو ہو کرے، اچھا چلے۔ اس نے سسٹم تبدیل ہونا ہی ہونا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگلے سال میں سسٹم تبدیل ہو جائے گا۔ کون سا سسٹم آئے گا؟ کوئی نہ کوئی آئے گا، میرا خیال ہے پریزیڈنشل سسٹم بن جائے گا یہاں پہ۔ یہ آپ کو یقین ہے؟ مجھے اندازہ ہے، یہ انفارمیشن ہے سر؟ اندازہ ہے۔ اچھا، اور یہ صاحب پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا آپ نے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی جو گڑی خدا بخش میں منائی گئی، محمود و ایاز ایک ساتھ دیکھے آپ نے؟ محمود ایاز تو نہیں، یہ تو دونوں محمود ہی تھے، ایاز تو تھا ہی نہیں ان کو، سب محمود تھے۔ ایاز بیچارہ تو پتہ نہیں کہیں گم تھا، اور وہ اپنے مفادات کے چکر میں ہر چیز سب بھول جاتے ہیں، سب بلاتے ہیں۔ کیسا لگا دونوں کو دیکھ کر، بلکہ سب کو دیکھ کر، یہ جو مخالف تھے سب ایک دوسرے کو گالے۔ اختر مینگل کے بھائی کو بھٹو کے زمانے میں قتل کیا گیا تھا، مسنگ پرسن بنایا گیا تھا، وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ محمود خان نقوی کے باپ کو بھٹو کے زمانے میں قتل کیا گیا تھا، بے نظیر اس کے نواز شریف کے زمانے کے اندر بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، سارے اکٹھے تھے۔ عوام پتہ نہیں کتنے بیوقوف بنے ان لوگوں کے ہاتھوں میں، اور ان کا ماضی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے سر جو گیم کی ہے، زرداری کی گیم بہت تیز ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس نے دیکھا نا، اس نے اپنے سارے بدلے لے لیے، پورا ریورٹ بیک کر دیا، نون لیگ کی پارٹیز کو لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کھلاڑی ہے؟ ہاں، لیکن یہ کھلاڑی ختم ہو جانی کچھ عرصے بعد دیکھے۔ بیٹا بھی تو اس میں ہی ہے نا، پی ڈی ایم میں اس کا ہاں، نہیں بیٹا تو جاہل تو نہیں میں کہہ سکتا، بیٹا بیچارہ سادہ آدمی ہے۔ کس طرح سادہ ہے سر؟ اتنی بڑی تقاریر کرتا ہے، اور وہ تقریر دیکھیں، پاکستان کے اندر اوریجنل تقریر کرنے والے مر گئے ہیں۔ پاکستان میں آخری تقریریں بھٹو تک رہی ہیں، بس جو بندہ اپنے دماغ سے کرتا تھا۔ اچھا، اور یہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو ڈیموکریسی ہے، ایک تو اس ڈیموکریسی کا روح ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہے، اس میں ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پر اگر واضح طور پر کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کتنا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں رول ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ پینٹاگون کا رول نہیں ہے، CIA کا رول نہیں ہے۔ $6.8 بلین اوباما کو اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے، کاکسس بنے ہوتے ہیں، اگر وہ اکٹھا کر کے نہ دیے جائیں تو اوباما کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہی سرکوزی کا ہے۔ یہ جو پارٹی فنڈنگ ہے یہ کہاں سے آتی ہے، اور جو فنڈنگ دیتے ہیں وہ اپنا ایجنڈا لے کے دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پوری میں ہوتا ہے، اور دنیا پوری، ہم نے اس کو یہاں پر ہوا بنا کے کھڑا کیا، اور کچھ نہیں ہے۔